الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے. پہلے عشرے کو حدیث پاک میں رحمت والا عشرہ فرمایا. اولہ رحمت وأوسطه مغفرة. درمیانہ عشرہ فرمایا مغفرت والا عشرہ ہے. اور اب جو کل سے تیسرا عشرہ آج کی مغرب سے شروع ہوگا فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور ایک روایت میں ہے عتق من النیران. تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے. مقصد اللہ پاک نے اپنے انعامات و احسانات کو رمضان میں تقسیم فرما دیا. اس کا کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہ ہو کہ جس میں بندہ اللہ پاک کی طرف آنا چاہے اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا چاہے، توبہ کرنا چاہے، اور اس بندے کے پاس موقع نہ ہو. ہر لمحہ ایسا ہے کہ جس میں یہ بندہ اللہ پاک کے سامنے عاجزی اختیار کر لے، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لے. اللہ پاک کی رحمت اس کے توبے کی انتظار میں. اس لیے خوش نصیب ہے جنہوں نے اس قیمتی مہینے کی قدر و قیمت کو پہچان لیا. اور اب اس مہینے کا جو خلاصہ ہے، جو مغز ہے، جو بنیاد ہے دوستو، آخری عشرہ اب وہ شروع ہونے والا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ان دو عشروں میں اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا ہو، جس نے یہ شروع کے دو عشرے بھی غفلت میں گزار دیے ہوں، تو آخری عشرہ اس کے لیے منتظر ہوتا ہے.
منتظر ہے اس کے. اس لیے اللہ پاک نے آخری عشرے میں کئی چیزوں کو جمع کر دیا دوست، کئی باتوں کو جمع کر دی. آخری عشرے میں اللہ پاک نے طاق راتیں رکھی. طاق راتیں وہ ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے، ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی. اب طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں. وہ طاق راتیں اللہ پاک نے آخری عشرے میں رکھ دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک رات کو لیلۃ القدر کے لیے خاص کر دیا کہ وہ بھی اسی آخری عشرے میں. اور لیلۃ القدر کی تلاش، یہ بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا یہ اس ماہ مبارک کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے ہم سے، کہ ایک مسلمان اس مہینے کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے. اور اسی عشرے میں اللہ پاک نے صدقۃ الفطر کا حکم بھی رکھا کہ جب رمضان ختم ہونے پہ آئے تو اپنے اپنے مال کا صدقہ فطر بھی نکال لو. اب اس آخری عشرے میں یہ سب باتیں کیوں جمع ہوئی؟ تاکہ اس بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت کا حصہ ضرور مل جائے، یہ محروم نہ ہو جائے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہماری بڑی بد نصیبی ہوگی کہ اس ماہ مبارک کا اتنا اہم عشرہ قریب آنے کے بعد ہم اس کو بھی غفلت کی نظر کر دیں. اگر اعمال میں کمی تھی تو آخری عشرے میں اس کی تلافی ہو. اگر 2 عشروں میں کوئی کمی کوتاہی غفلت تھی تو اس عشرے میں اس غفلت کو دور کیا جائے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی فکر کی جائے دوست. اسی لیے اس آخری عشرے میں جو افضل عمل امت کو دیا گیا وہ کون سا عمل ہے؟ اعتکاف کا عمل دیا. اعتکاف کا عمل اس امت کے اندر رکھ دیا گیا. اس لفظ سے اور اس عمل سے تو ہر مسلمان خیر واقف ہے. اعتکاف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کا لفظ یہ عکوف سے ہے. عکوف کہتے ہیں کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا. انسان جہاں پر بیٹھ جائے وہ اس کا عکوف ہے دوستو. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی اعتکاف کا ارادہ کر کے اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے لیے مسجد کی حد سے دائیں بائیں ہونا، باہر نکلنا، ایک لمحے کے لیے بھی اگر بغیر ضرورت کے ہو تو اس کے اعتکاف سنت کو ختم کر دے گا. مسئلہ یہی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم اعتکاف کے لیے آئے ہو تو اعتکاف کے معنی تو ہیں جم کر انسان بیٹھ جائے. تو اب آخری عشرے میں اللہ پاک اپنے بندوں کو ایک موقع دیتے ہیں. 20 دن تم نے اس دنیا میں باہر گھوم پھر کے پھر گزار لی. انسان ہے، پوری احتیاط کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، پورا ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، لیکن یہ دنیا دوستو وہ وائرس ہے، وہ جراثیم ہے کہ جو بہرحال انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. انسان نہ بھی چاہے، انسان پوری کوشش کر لے، لیکن اس کے یہ جراثیم اتنے خطرناک ہیں کہ کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور جب لگ گئے
تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہیں، پھر نقصانات تو ہیں۔ اس لیے اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے، یہ جو آخر کے 10 دن ہے، اس کو باہر کی دنیا کی نظر مت کرو، یہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی حفاظت کے لیے کیا کرو؟ اس کی حفاظت کے لیے تم میرے گھر کے ماحول کے اندر آ جاؤ۔ اب اللہ پاک کی شان ہے نا دوستو، اب ہر چیز اور دنیا کے حالات ہمیں ہمارے دین سے اور قریب کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے غافل ہیں۔ آج دنیا کو یہ بات اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھ میں آئی کہ جو چیز وبا بن جائے، وائرس بن جائے اور کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہو، اثر انداز ہو سکتے ہو، تو اس سے حفاظت کا ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ کوارنٹائن ہو جائیں۔ یہی نتیجہ نکالا نا دنیا نے، اور کوئی علاج نہیں تھا۔ آپ 14 دن کے لیے کوارنٹائن ہو جائے۔ اب یہ کوارنٹائن کیا ہے، قرنطینہ کیا ہے؟ کہ آپ کو دنیا و ما فیہا سے بالکل کاٹ دیا جائے، آپ کو ایک الگ بالکل جگہ میں، سیپریٹ جگہ میں بٹھا دیا جائے، آپ کا پلنگ بستر لگا دیا جائے، نہ اپنے آپ سے ملے نہ پرائے آپ سے ملے، اور بامر مجبوری اگر کوئی ملنے بھی آئے تو انتہائی مختصر، وہ بھی چہرہ چھپا کے آئے۔ اب آپ 14 دن اس حالت میں اگر گزار لیں تو آج کی یہ دنیا کہتی ہے، عقلی دنیا کہتی ہے کہ اس بندے نے گویا کہ اپنی حفاظت کا ایک انتظام کر لیا، اب یہ اس قابل ہے کہ اس کو باہر کی دنیا میں لایا جائے۔ اگر جسمانی وائرس سے حفاظت کے لیے آج کی پڑھی لکھی دنیا علاج اور حل یہ تجویز کرتی ہے کہ یہ انسان دنیا سے کٹ کے الگ ہو جائے تو اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو میرے عزیزو دوستو بزرگو، ایمان کو نقصان پہنچانے کے جو جراثیم ہے، ایمان کو نقصان پہنچانے کے جو ڈاکو ہے، جو چور ہے، جو راہزن ہے، وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور کئی گنا زیادہ بڑے ہیں، اور کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ کیا اس سے بچاؤ کے لیے ایک مسلمان کی عقل کام نہیں کرتی کہ مجھے اس ایمان کو نقصان پہنچانے والے وائرس اور جراثیم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محدود کرنا پڑے گا، دنیا کے اس گناہوں کے ماحول سے کٹنا پڑے گا، الگ تھلگ ہونا پڑے گا۔ اور انسان جب الگ تھلگ ہوگا، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائے گا اللہ پاک کے لیے، یہ ہوگا اللہ کا گھر ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، تو یقین کرے جسم کے اندر جتنے نقصان پہنچانے والے، ایمان کو خراب کرنے والے جراثیم جا چکے ہیں، وہ 100% ختم ہوں۔ دنیا کے جراثیم تو ایک امکانی بات ہے، بعض دفعہ پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ پھر پازیٹیو آ جاتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہاں وعدہ ہے، یہاں وعدہ ہے کہ جو بندہ آ گیا اور بیٹھ گیا، کنز العمال حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف مکمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ وہ وائرس جسم سے جائے گا، ضرور جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، مساجد اللہ پاک کے جو گھر ہیں،
یہ یقین کریں آج کے اس فتنوں کے دور میں اور گناہوں کے ماحول میں ہمارے ایمان کے لیے ایک کوارنٹائن کی جگہ ہے، حفاظت کی جگہ ہے۔ تو آخری عشرے کا یہ افضل عمل شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ عمل کوئی اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے دوستو۔ اعتکاف کا جو عمل ہے یہ سابقہ زمانے میں بھی رہا ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جو مشرکین تھے وہ اپنے بتوں کے پاس معتکف بن کے بیٹھتے تھے، بتوں کے پاس، یعنی یہ تصور زمانے قدیم سے ہے کہ جس کو معبود سمجھا ہے اس سے لو لگانے کے لیے، اس سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، واسطہ قریب کرنے کے لیے ایک مفید ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن مشرکین چونکہ نعوذ باللہ من ذالکم انہوں نے اپنا معبود بتوں کو سمجھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمیں مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں، تو اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق وہ اپنے معبودان باطلہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس مجاور بن کر، معتکف بن کے چپک کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سلسلہ چلا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور ملت ابراہیمی کا آغاز ہوا، تو اب کیا تھا کہ اب لوگ اعتکاف کرتے تھے کہاں پر آ کے؟ بیت اللہ میں آ کے۔ قرآن کریم کے اس نقطے پر، پہلو پر غور کی ضرورت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، کس چیز کی؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ پاک کن سے فرما رہے ہیں؟ دو پیغمبروں سے فرما رہے ہیں دوستو، عام لوگ نہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے لوگ وقت کے پیغمبروں سے کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں حکم یہ ہے کہ تم دونوں پاک صاف رکھو، صفائی کا اہتمام رکھو میرے اس گھر میں، یعنی بیت اللہ میں۔ کس کے لیے؟ فرمائے للطائفین، ان لوگوں کے لیے جو میرے گھر کا طواف کرنے آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے، اور والعاکفین، اور جو آ کر میرے اس گھر میں بیت اللہ میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، والرکع السجود، اور جو آ کر بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، ان کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کو حکم ہے دوستو۔ اللہ کے گھر کی صفائی چھوٹا عمل نہیں، اس لیے کہ یہاں اللہ کو راضی رکھنے والے اعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک ان دو پیغمبروں سے بات فرما رہے ہیں تو والعاکفین بھی فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف اس زمانے سے چلا ہے، اس زمانے سے چلا ہے، اور پھر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور مدنی زندگی کا آغاز ہوا، اس لیے کہ مکی زندگی میں تو بڑی رکاوٹیں تھیں، بڑی پابندیاں تھیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے جماعت کے ساتھ۔ تو جب مدنی زندگی کا آغاز ہوا تو مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھنے کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 سال بھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا،
ایک سال بھی. ایک سال ہوا ہے, ایک سال فرق آیا, اور وہ ایک سفر کی وجہ سے آیا. رمضان میں سفر کی وجہ سے ایک سال اعتکاف سنت ترک ہوا. لیکن یہ بات مسئلہ یاد رکھیں, ایسا نہ ہو کوئی غلط سمجھ جائے. پیغمبر اور امتی میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر جس عمل کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں کر لیں, پھر وہ اپنی ذات کی حد تک اس کو ترک نہیں کرتے. بات سمجھ رہے؟ چاہے وہ عمل ضروری نہ ہو, فرض نہ ہو, لیکن جب ایک مرتبہ کر لیں تو وہ اس کو پھر بالارادہ ترک نہیں کرتے, اس کو ہمیشہ جاری رکھتے ہیں. امت کے لیے کیا ہے کہ جو فرض ہے وہ ضروری ہے, واجب ضروری ہے, سنت کا اہتمام ضروری ہے. باقی جو نوافل مستحبات ہے اگر وہ ترک ہو جائے, رہ جائے, عذر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک سال جب ناغا آیا, فرق آیا, تو اگلے سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تلافی کیا فرمائی کہ اگلے سال کتنے دنوں کا اعتکاف فرمایا؟ 20 دن کا. اور یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری سال تھا, آخری سال. اس سال 20 دن کا اعتکاف ہوا, لیکن صحابہ اکرام کو 20 دن کا پابند نہیں کیا گیا, وہ آخری عشرے کے پابند کیے گئے. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اعتکاف کا عمل ایسا عمل ہے جس کو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا. ساری بات ہی ختم. تو یہ معمولی عمل نہیں, بہت بڑا عمل ہے. لیکن اب فرق یہ ہے کہ اعتکاف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک اعتکاف وہ ہوتا ہے جو اعتکاف واجب ہے, ایک ہے اعتکاف سنت, اور ایک ہے اعتکاف نفل مستحب. جو اعتکاف واجب ہے اس کا تعلق تو انسان کے ذاتی عمل سے ہے. اگر کوئی شخص نظر مان لے, جیسے کہتے بھئی میرا اگر فلاں کام ہوا میں 3 روزے رکھوں گا, میرا یہ کام ہوا میں 1 گائے ذبح کروں گا, میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے رکعت نفل نماز پڑھوں گا. اسی طریقے سے اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ایک نظر مان لے کہ اگر میری زندگی کا فلاں کام ہو جائے تو میں جا کر مسجد میں 3 دن کا, 10 دن کا, 1 دن کا, 5 دن کا اعتکاف کروں گا, اور پھر وہ کام ہو جائے, تو اب اس شخص کے لیے لازم ہوگا کہ یہ اپنے اعتکاف نظر کو پورا کرے گا, اس لیے کہ یہ واجب ہے. انسان جس جائز چیز کی نظر مان لے, جائز چیز کی نظر مان لے, اس کو پورا کرنا مسلمان کے ذمے واجب ہوتا ہے. وہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری قسم جو ہے وہ ہے اعتکاف سنت, جو رمضان کے آخر عشرے کا ہے اور جس کی بات چل رہی ہے. یہ سنت جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے. سنت علی الکفایہ کا جو درجہ ہے دوستو غور سے سنیے گا, ایک عام سنت ہوتی ہے, ایک سنت علی الکفایہ ہوتی ہے. مثلا ابھی بیان ختم ہوگا, پہلی اذان ہوگی, تو ہم کتنی رکعت سنتیں پڑھیں گے؟ 4 رکعت. اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ساتھی ایسا ہے کہ جو بیٹھا رہے, نہیں پڑھی, اس نے 4 رکعت سنت ترک کر دی, تو اس کے ترک کرنے سے آیا باقی نمازیوں پر کوئی اثر یا ان پر گناہ ہوگا دوستو؟ نہیں ہوگا نا. یہ وہ سنت ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے, اور انسان اس کو ترک کر دے تو اس کی پکڑ اسی پہ ہوگی. لیکن ایک سنت ایسی ہے کہ جس کا درجہ اس سنت سے بڑھ کر ہوتا ہے, اور وہ کہلاتا ہے سنت علی الکفایہ. سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی اجتماعی سنت ہوا کرتی ہے کہ جو سب پر تو لازم نہیں, لیکن اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہو جائیں گے.
جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ سنت علی الکفایہ ہے۔ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں ہے، بلڈنگ سے نکل رہے ہیں، سامنے سے کسی مسلمان کی میت جا رہی ہوتی ہے نا، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، لیکن دیکھ لیا کہ بھئی 20 آدمی 50 آدمی ساتھ جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کا انتقال ہو اور اس کی نماز جنازہ میں کوئی بھی نہ آئے تو پورا علاقہ، پورے اہل محلہ سب کے سب گناہگار ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ اعتکاف جس کو سمجھنا پڑتا ہے، تو وہ اگر آ کے بیٹھ گیا سے پورے اہل علاقہ کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی، انہوں نے آپ کے کندھے کا بوجھ اٹھا لیا دوست، اس لیے معتکفین کو ہلکا مت لیں دوستو، یہ سب کی ذمہ داریاں ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں آیا، نہیں بیٹھا، سستی کی، پورے اہل محلہ اس میں گناہگار ہو جائیں۔ یہ آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت علی الکفایہ۔ تو اس لیے آج کی مغرب سے پہلے چونکہ یہ عمل شروع ہو جائے گا، مغرب سے پہلے جس نے بھی اعتکاف سنت کا ارادہ کیا ہو، جہاں بھی کیا ہو، جس مسجد میں کیا ہو، یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ضروری سامان کے ساتھ اس مسجد کی حد میں داخل ہو جائے۔ باقی اپنے معتکف کی جگہ پکڑنا، بستر بچھانا، وہ تو اضافی باتیں، لیکن اس مسجد کی حد میں داخل ہونا ضروری۔ اگر اس میں تاخیر ہوئی اور مغرب کا وقت داخل ہوا، اذان شروع ہو گئی، اعتکاف سنت ختم ہو جائے۔ تو اس لیے جنہوں نے بھی جہاں بھی ارادے کیے ہو اور ترتیب بنائی ہو، تو وہ اس مسئلے کو ضرور یاد رکھے کہ غروب سے پہلے وہ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر چلے جائیں۔ اچھا، تیسری ایک صورت ہوتی ہے، وہ ہے اعتکاف نفل کی۔ اور وہ احباب، وہ مسلمان بھائی جو اپنی مصروفیات میں ہیں، جن کا عذر ہے اور مصروفیات پریشانیاں ہیں، تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ چلے بھئی یہ 12-20 آدمی بیٹھ گئے تو بھئی چلو بھئی ہمارا کام ہو گیا۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ہمارے پاس ایک طریقہ اور راستہ اعتکاف نفل کا ہے۔ اعتکاف نفل کیا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یا اردو میں کہیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں ہوں، بس۔ پھر آپ جب تک مسجد کے اندر ہوں گے تو آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے، تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا وقت بھی دے دے، اس لیے کہ مغرب سے عشاء تک سنت اعتکاف تو نہیں ہے نا، نفلی اعتکاف ہے۔ تو نفل اعتکاف کی نیت سے جو بھی مسجد میں بیٹھ جائے اور ثواب کے یقین کے ساتھ بیٹھ جائے، جب یہ باہر نکلتا ہے تو اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو سب کر سکتے ہیں نا، اور کوئی سنت میں نہیں بیٹھ رہا تو نفل اعتکاف سے تو کوئی بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اتنا اہتمام ہو جائے، اس قدر مسئلے کا علم ہو کہ آخری عشرے میں جب بھی مسجد میں سیدھا پیر رکھیں تو دل میں یا زبان سے نیت کر لیں کہ میں اعتکاف نفل کی نیت کروں گا جب تک میں مسجد میں ہوں، ختم۔ تو آپ کو اعتکاف نفل کا اپنا ثواب ملتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور بہت ہی بابرکت اور قیمتی عشرہ ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک پل کی، ایک ایک ساعت کی حفاظت کی، قدردانی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی بھرپور قدردانی کی، حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے۔
پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے دن، جتنی راتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہے آپ کی رضا میں اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔